ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ صدر آصف علی زرداری نے نوریرو ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں پرچم کشائی کی۔ مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ عسکری قیادت کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پیغام میں کہا، آج کا دن ایمان، امید اور استقامت کی علامت ہے۔ پاکستان جمہوریت کے تسلسل کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے چیلنجز کے باوجود مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام متحد ہو کر خطرات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان بطور ذمہ دار ریاست امن و استحکام کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین کے استعمال پر پابندی عائد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، ہائی آکٹین کا استعمال ناگزیر ہو تو اپنے خرچ پر ڈلوائیں۔ کفالت شعاری کی پالیسی پر سختی سے عمل ضروری ہے۔ فیصلے کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 46 روپے فی لیٹر اضافہ، 1 لیٹر 388 روپے کا ہو گیا۔ ٹرمپ یو آر فائرڈ، ایران کے فوجی ترجمان کا طنزیہ پیغام۔ خاتم النبیات سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا تھا، توانائی تنصیبات پر حملے ہوئے تو ایران کے رد عمل شدید ہوگا، ایران خاموش نہیں رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، آبنائے ہرمز کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا، آبنائے ہرمز کا کھلنا عالمی توانائی منڈی کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے، آبنائے ہرمز بند نہیں ہے، انشورنس کمپنیاں جنگ کے باعث خوف کا شکار ہیں۔ نااہل مودی کی ناکام پالیسیز نے بھارتی عوام کو گیس کے ہولناک بحران میں دھکیل دیا۔ خلیج میں کشیدگی اور مودی سرکار کی دوغلی پالیسیز نے بھارت کے لیے توانائی بحران مزید سنگین کر دیا۔ برطانوی جریدہ دی اکانومسٹ کے مطابق بھارت میں گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو چکا۔ اس وقت پورے بھارت میں ریسٹورنٹس گیس نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں۔ قطر ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی، قطر کے وزیر اعظم، اعلیٰ حکومتی اور عسکری شخصیات نے شرکت کی۔ امیر قطر کی شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا قطر اور ترکی سے اظہار تعزیت، پاکستان کا حادثے پر اظہار افسوس، قیمتی جانوں کی ضیاع پر قطر اور ترکی سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ کراچی ڈیفنس موڑ کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل کو کچل دیا، 2 افراد جاں بحق، پولیس اور ریسکیو ٹیمز جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ حکومت بلوچستان کا تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں 31 مارچ تک توسیع کا اعلان۔ معاون خصوصی شاہد رینٹ کا کہنا ہے، تعلیمی اداروں کی بندش میں توسیع قومی سطح پر کیے گئے فیصلوں کے تناظر میں کی گئی۔ حالات بہتر ہوتے ہی تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے اقدامات کریں گے۔ البانیہ کے دارالحکومہ ترانہ میں حکومت کے خلاف کرپشن پر شدید احتجاج۔ مظاہرین نے وزیر اعظم کے گھر پر پیٹرول بم برسا دیے۔ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ مظاہرین کا انتظامیہ سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ میٹھی عید کے بعد کرکٹ کی عید کی تیاری۔ PSL 11 کے آغاز میں 3 روز باقی۔ اسٹیو اسمتھ میں غیر ملکی کھلاڑی اور کوچز پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے۔ PCB نے نیا شیڈول بھی جاری کر دیا۔ کراچی اور لاہور میں 22 میچز کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی میچ سمیت دونوں ایلیمنیٹر اور فائنل بھی لاہور میں ہوگا۔
توانائی بحران کے خاتمے تک شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت نہیں ہوگی. افتتاحی تقریب بھی منسوخ کر دی گئی. جنگ کے باعث ایشیائی اسٹاک مارکیٹس دباؤ کا شکار. جاپانی انڈیکس نکئی میں 4% تک کمی ریکارڈ. جنوبی کوریا کا انڈیکس کوسپی 5%. چین کا شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس 0.8%. بمبئی سینسیکس اور نفٹی 50 انڈیکسز 2% گر گیا. جنوبی کوریا کی کرنسی میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں 17 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. $1 1510 وون کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ. فی اونس سونے کی قیمت میں $400 کمی. چاندی کی قیمت میں 6.5% کمی ریکارڈ. ایران کے اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش. ڈیفنس سسٹم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا. اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی. میزائل اسرائیل کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں گرے. تل ابیب، ایلات، بیر الصبا، ڈیمونا اور آرت میں ایرانی حملوں سے تباہی. درجنوں عمارتیں ملیہ میٹ ہونے کے بعد اسرائیلی علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. ایرانی حملوں میں اب تک 11 اسرائیلی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے. اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ روز جنوبی شہر آرات کا دورہ کیا. صہیونی فورسز کی ایران پر حملے جاری. شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا. تہران سمیت دیگر شہروں پر بمباری. بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا. ایک شہری شہید ہوا. اصفہان اور اہواز میں رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا. اسپتال کو نقصان پہنچا. ہلال احمر کا کہنا ہے اسرائیل اور امریکی حملوں میں اب تک 80,000 شہری یونٹس کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. سنکوم کا کہنا ہے قم میں ٹربائن انجن پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا. نااہل مودی کی ناکام پالیسیز نے بھارتی عوام کو گیس کے ہولناک بحران میں دھکیل دیا. خلیج میں کشیدگی اور مودی سرکار کی دوغلی پالیسیز نے بھارت کے لیے توانائی بحران مزید سنگین کر دیا. برطانوی جریدہ دی اکانومسٹ کے مطابق بھارت میں گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو چکا. اس وقت پورے بھارت میں ریسٹورنٹس گیس نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں. امریکی شہر سیاٹل میں خالصتان ریفرینڈم کے لیے دعائیہ تقریب کے بعد ووٹنگ. خالصتانی سکھوں نے سیاٹل میں جمہوری ریپبلک آف خالصتان کی بنیاد رکھ دی. ووٹنگ سے قابل تاریخی گردوارے کے ساتھ سفارت خانے کا قیام. خالصتانی پرچم کی رونمائی. امریکہ بھر سے آئے ہزاروں سکھوں نے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالے. اور صاحبزادہ فرحان آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ قرار. صاحبزادہ فرحان نے T20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 383 رنز بنائے تھے. قومی بلے باز نے ورلڈ کپ میں 2 سینچریاں سکور کی.